میرے عزیزو چلو اس دروازے کے پیچھے چلتے ہیں جہاں کچھ سسکیاں ہیں، اس دروازے کے پیچھے چلتے ہیں جہاں روتے ہوئے بچے ہیں، اس دروازے کے پیچھے چلتے ہیں جہاں زمین پہ گری ہوئی سیدہ ہے، اور جب ہوش آیا ہے تو اٹھا نہیں جا رہا۔ فرماتی ہیں فضا میں اٹھنے کی کوشش کر رہی ہوں پر مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا۔ فضا نے سہارا دیا، سیدہ کھڑی ہوئی۔ میں کیسے بتاؤں، آپ تو گاؤں میں رہتے ہیں، آج بھی گاؤں میں اگر کوئی مسافر آتا ہے، کوئی فقیر آتا ہے، آج بھی گاؤں میں کوئی نیا مہمان آتا ہے اور گھر میں کوئی مرد نہیں رہتا تو مومنہ عورتیں دیوار کے پیچھے، دروازے کے پیچھے خود کو چھپا کے بات کر لیتی ہیں، کون آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کس لیے آیا ہے، اتنی معلومات حاصل کر لیتی ہیں۔ زہرا بالکل ایسے ہی دیوار اور در کے بیچ، دیوار اور در کے بیچ تھی کہ دروازہ توڑا گیا، اور پھر کیا کیفیت ہوئی دیوار اور در کے بیچ، میری شہزادی دب گئی۔ میں بڑے آرام سے پڑھوں گا، آپ آرام سے سننا تاکہ آپ محسوس کر سکو کہ آپ کس زہرا کی اس وقت روز شہادت منا رہے ہیں اور کس کا پرسہ دینے بیٹھے ہیں۔ ہاں رسول خدا کو پرسہ دینا ہوگا نا، رسول خدا کو پرسہ دینا، کیونکہ جب زہرا کو دفن کیا ہے نا مولا علی نے، تو دفن کرنے کے بعد قبر اور مرقد رسول کے بیچ بیٹھ گئے، ہاتھوں کو پیٹھ کے پیچھے رکھا، فرماتے ہیں نبی اللہ آپ جانتے ہیں کہ میری زہرا پہ کیا بیتی۔ میں بڑے آرام سے 2 موقع پڑھوں گا۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ 2 عمل تمہیں دکھاتا ہوں، ایک سجاد کا عمل ہے، زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا، بہت کم جملے۔ ایک سجاد کا عمل ہے، ایک خود علی ابن ابی طالب کا عمل ہے۔ جب زہرا کو دفن کر چکے اپنے ہاتھوں کو اپنے پیٹھ کے پیچھے رکھ کے فرماتے ہیں نبی اللہ آپ کو معلوم ہے میری زہرا پہ کیا گزری، آپ زہرا سے سوال کر لیں کیسی کیفیت تھی، میں نے وعدہ نبھانے میں کوئی کمی نہیں کی، یہ وعدہ خود رسول نے لیا تھا، علی وعدہ کرو، علی وعدہ کرو صبر کرو گے۔ نہ جانے کون کون سی منزل تھی جہاں علی ابن ابی طالب نے صبر کیا، اور کیسے صبر کیا علی نے میں تمہیں کیسے بتاؤں۔ ایک اور منزل ہے، ایک منزل سید سجاد کی ہے، ذرا مجھے نزدیک سے سننا۔ عرب کا ایک اصول ہے، جب وہ کسی رشتہ دار کو دفن کرتے اور واپس گھر پلٹتے اس کے کمرے میں نہیں جاتے بلکہ آنگن میں بیٹھ جاتے، ایک چراغ جلاتے، سارے عزیز اپنے گزرے ہوئے عزیز کو یاد کرتا۔ کمرے میں کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے بیٹا جائے اور باپ کا خالی بستر دیکھ کر مر جائے، ایسا نہ ہو دیوار پہ ٹنگے ہوئے باپ کے لباس کو کوئی بیٹی دیکھے اور بے ہوش ہو جائے، اس لیے وہ گھر میں نہیں جانے دیتے، باہر چراغ جلا کے بیٹھ کے تذکرہ کرتے اپنے مرحوم کا۔ سید سجاد نے کربلا میں بابا کی شہادت کے بعد اور خیموں کے جلنے کے بعد ریت پہ بیٹھ کے ہاتھوں کو پیٹھ کے پیچھے رکھا، مقتل کی طرف چہرہ دیکھ کر کہا بابا عرب تو چراغ جلایا کرتے تھے، انہوں نے تو گھر جلا دیا۔ جزاکم اللہ، بابا رب چراغ جلایا کرتے تھے، انہوں نے سارا گھر جلا دیا۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں، بس آخر جملے مصائب کے پیش کر رہا ہوں۔ کچھ میتیں ایسی ہیں جس کے غسل دینے والے چلا کے روئے، وہ لو سجاد کو غسل دیا گیا، سین سے سجاد، سین سے سکینہ، سین سے سیدہ، وہ لو سجاد کو غسل دیا گیا، باقر چلا کے روئے۔ چاہنے والے نے کہا مولا اتنا گریا کیوں؟ رو کے فرمایا میرے بابا کا زخم سوکھا نہ تھا، میرے بابا کا زخم آخر تک شدت میں تھا،
جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ میں کیسے بتاؤں وہ لو سین سکینہ کو غسل دیا گیا۔ زینب چلا کے روئیں۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں اتنا گریا، میرے لال نہ پوچھ پھوپھی اماں، حق کا واسطہ میرے لال میں کیا بتاؤں، میری سکینہ اتنی پیاسی تھی کہ جب ہم نے ایک چلو پانی چہرے پہ ڈالا پانی سوکھ گیا، جب لیلا نے دوسرا چلو پانی ڈالا پانی خشک ہو گیا۔ جزاکم اللہ۔ سجاد دیر تک روئے۔ زینب نے کہا میرے لال تو کیوں گریا کر رہا ہے؟ پھوپھی اماں مجھے سکینہ کی بات یاد آ گئی، میری بہن نے مجھ سے کہا تھا بھیا آپ مجھے اٹھانا، بھیا آپ مجھے قبر تک لے جانا، بھیا آپ مجھے دفن کرنا۔ اے بھیا جب مجھے قبر میں اتار رہے ہو زمین چھو کے دیکھ لینا، بھیا مجھے نرم زمین پہ دفن کرنا کیونکہ پیاس میری ہڈیوں میں اتر چکی ہے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ جب رویا کرو یہ نہ سوچا کرو تمہیں کون دیکھ رہا ہے، تمہیں 3 بیویاں دیکھتی ہیں، ایک علی کی بیٹی، ایک حسین کی بیٹی اور خود نبی کی بیٹی۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ بولو سیدہ کو غسل دیا جا رہا ہے، علی چلا کے روئے۔ سلمان نے بعد میں پوچھا مولا اتنا گریا؟ کہا سلمان کیسے بتاؤں، بنت رسول کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ اے سلمان میری زہرا درد میں تھی، میری زہرا نے مجھے اپنی تکلیف نہیں بتائی۔ ہائے رے سیدہ پسلیاں ٹوٹی، سیدہ کو دفن کیا گیا، مگر اے بی بی میں بس آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، ارے کربلا میں جب گھوڑے ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے اور آپ کا قاسم پامال ہو رہا تھا، بی بی کیسے برداشت کیا؟ اے بی بی تیرا حسین پیاسا ذبح ہو رہا تھا، اے بی بی کیسے یہ مصیبتیں برداشت کی؟ ہائے کربلا، ہائے عاشورہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وغدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين۔ پروردگار ہم جو غریبوں کو توانگر بنا، بیمار و بیمار کربلا مولا سجاد کے صدقے شفائے کلی عطا فرما، مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر میں شمار فرما، ہمیں اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ثانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، مومنین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ان چند آنسوؤں کو بارگاہ زہرا میں شرف قبولیت عطا فرما۔ الہی بحق زہرا بحق زہرا بحق زہرا، جن لوگوں نے بھی اس پروگرام کو آگے بڑھانے میں مدد کی، الہی دنیا اور آخرت میں ان کی منزلوں کو بلند فرما، اور جتنے مومنین جتنے جوان یہاں بیٹھے ہیں مولا ان سب کی حاجات کو پورا فرما۔ ربنا تقبل